یا حسین امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے جو پہلا مہینہ آتا ہے وہ اس کو شعبان بولتے ہیں۔ اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین پیدا ہوئے۔ امام حسین کے دہنے کان میں نبی نے اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور 7ویں دن نام حسین رکھا۔ حسین کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ، بابا کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہے۔ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی الگ الگ وقتوں میں 8 بیویاں اور بھی تھی۔ کل ملا کر کے ساری بیویاں حضرت علی کی 9 ہوتی ہیں۔ ان 9 بیویوں سے 32 اولادیں ہوتی ہیں، 17 لڑکیاں اور 15 لڑکے۔ لیکن امام حسین 3 بھائی 3 بہنیں تھے۔ ایک بہن کا نام حضرت رقیہ، ایک بہن کا نام حضرت کلثوم، ایک بہن کا نام سیدہ زینب، اور ایک بھائی کا نام حضرت امام حسن، اور ایک بھائی کا نام حضرت امام حسین، اور ایک بھائی کا نام حضرت امام محسن۔ 5 شعبان کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی حسین کے پیدا ہونے کی شہرت ہو گئی۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا۔ ابھی ارے واہ، تم نا 10-12 کتابیں پڑھو گے تو ایک مہینے میں اتنی باتیں اکٹھی کرو گے جتنی میں نے 2-4 منٹ میں بتا دی۔ مبارکباد دینا ان بزرگوں کو اور ان کمیٹی والوں کو جو یہ پروگرام کرتے۔ تمہیں پتا چلا نا حسین کے بھائی کتنے، بہنیں کتنے، ماں کون، باپ کون، خاندان کون، حضرت علی کی بیوی کتنی، یہ ساری چیزیں پتا چلی نہیں چلی؟ ڈھونڈتے رہ جاتے کتابوں میں، مگر مبارکباد دینا ان کمیٹی والوں کو۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا۔ پھر بھول گئے، بولو یا حسین۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگوں نے ٹھیلا دیکھا؟ ٹھیلا دیکھا؟ ٹھیلا وہ ہوتا ہے جس کو دھکا مارو تو چلتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ٹھیلا تو بول نہیں سکتا، کوئی میرے باپ کی عمر کے، کوئی میری عمر کے، سمجھے، بزرگ ہیں، مگر اب یاد رکھیو، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں خاندان حسین کا۔ اگر کسی کی ماں حسین کی ماں کی طرح فاطمہ جیسی ہو تو دکھاؤ، کسی کے بابا حضرت علی جیسے ہو تو دکھاؤ، کسی کی نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہو تو دکھاؤ، کسی کے نانا محمد الرسول اللہ جیسے ہو تو دکھاؤ۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ بے مثل ہے
سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، بولو یا حسین۔ ہاں توجہ رکھو، توجہ رکھو، کوئی بات نہیں۔ اب یہ تھوڑی اتنا بھی نہیں کہ ہر بات پہ چیختے ہی رہو، ڈھنگ سے بھی بولو، توجہ رکھو بیٹا۔ دیکھو میں نہ لمٹ سے آگے نکلنے دوں نہ پیچھے ہٹنے دوں، کیونکہ یہ حسین پاک کی محفل ہے۔ ابھی آپ نے حدیث شریف سنی حجۃ الوداع کے موقع پر، جو نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمایا، زید بن ارقم سے روایت۔ لیکن ایک حدیث میں تمہیں اور سناؤں، اور آ رہے دیکھیں اسٹیج کی بہاروں میں بہار آ گئی۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا کیسے حال ہے؟ توجہ نا میری طرف، حدیث سنا رہا ہوں پھر ایک دم کربلا کی طرف چلوں گا، توجہ رکھنا۔ ایک سوال کروں گا جواب دوں گا، سوال کروں گا جواب دوں گا، لیکن حدیث حسین پاک کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس حسین پاک کی محبت نہیں، عداوت ہے، دشمنی ہے، انگلی اٹھاتا ہے تو اس پہ بھی حدیث پڑھوں گا۔ لیکن ابھی پیار کرنے والوں کے لیے سنو، او لوگو تم نے یہ پنڈال لگایا، یہاں پہ اپنے بستروں کو چھوڑ کے آ گئے، تم نے 1000 روپے 500 روپے 200 روپے 100 روپے چندہ کر کے اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ نبی کے بچوں کی محفل سجائی۔ کسی کے بیٹے کی شادی نہیں، کسی کی بیٹے کے علی عقیقہ وغیرہ نہیں، ولیمہ نہیں ہے، بلکہ حسین پاک اور نبی کے بچوں سے محبت ہے۔ تو سنو آقا ارشاد فرماتے علی محمد علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا تھا، جو سیدوں سے محبت رکھتا تھا، جو نبی کی اولاد سے محبت رکھتا تھا، سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ دنیا میں ان سے محبت کرتا تھا، ذرا میری طرف توجہ رکھو، میں خود سمجھ جائے گا۔ اللہ اللہ سنو، یزف إلى الجنہ، نبی فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے تو وہ جنت میں اس شان سے جائے گا، فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے کر کے جائیں گے جیسے کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے، جیسا کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کا۔ ہاں میک والو تم میک کا خیال رکھو، میں تمہارا رکھوں تم میرا رکھو، توجہ رکھنا۔ اب بتاؤ یہ حسین پاک کی محبت میں کیا نہیں کیا؟ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تمہارے گاؤں میں تو خیر الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے، ریحان بھائی نے پہلے ہی جب تاریخ لیے تبھی تمہاری تعریف کر دی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا اتنے اچھے لوگ ہیں، آدھے گھروں میں سو گے، آدھے آ جاؤ گے۔ انہوں نے بڑی تعریف کری۔ ناصر میاں بھی تو سید ناصر میاں تھے نا ساتھ میں، ہاں جب تاریخ لی تھی تو بڑی تعریف، تو میں بھی معلوم ہے سویا نہیں ہوں ایک لفظ کہاں سے کہاں ہوتا ہو جلا، مگر مجھے کیا پتا جن کے گاؤں میں ہیں وہی آدھے سو رہے ہیں۔ مگر کوئی بات نہیں ہے پیارو، میں ان گاؤں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حسنین کریمین کے نام کا جلسہ ہوتا ہے، اگر محفل ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، اور بعض بوڑھے جو 5 وقت کی
کی نماز پڑھتے ہیں یا 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں, بڑا اونچا نمازی سمجھتے ہیں. ذرا حدیث سن لو اور کوئی مائی کا لال اگر اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار. ارے اس مسجد کے نمازی کی چھوڑو, یہاں کے حاجی کی چھوڑو, بلکہ اس نمازی کی بات کرو. نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام, اگر کوئی شخص اتنے اونچے مقام کو حاصل کر لے, اتنا بڑا نمازی ہے, اتنا بڑا روزے دار ہے, اتنا بڑا حاجی ہے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, یہی تک نہیں روزے رکھ رہا تھا, یہی تک نہیں مقام ابراہیم پر نماز بھی پڑھ رہا تھا. خانہ کعبہ کے دروازے سے جو رکن یمانی ہے وہاں سے مقام ابراہیم تک جو جگہ ہے وہ جگہ پر نماز مقبولیت کی جگہ ہے, وہاں پہ مقبول ہوتی ہے. وہاں کا نمازی ہو, اتنا بڑا نمازی ہو جس کی ہر رکعت قبول ہو رہی ہو, آمنہ کے لال فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضُ لِآلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور وہ نمازی سیدوں پہ انگلی اٹھاتا تھا, وہ نمازی اہل بیت پہ انگلی اٹھاتا تھا, وہ نمازی حسنین کریمین کے جلسے پر انگلیاں اٹھاتا تھا, طریقے کی باتیں نکال کر لاتا تھا. نبی نے فتویٰ دے دیا اگر ایسا نمازی ایسا حاجی تمہاری مسجد کا نہیں بلکہ خانہ کعبہ کا ہو تب بھی فَهُوَ مُبْغِضُ لِآلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار. نبی فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے, جہنمی ہے, جہنمی ہے. کوئی مائی کا لال اسے جہنم سے نہیں بچا. کسی مولانا کی بات نہیں بتا رہا ہوں, میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا, کہیں بات سمجھ میں نہ آئی ہو, سمجھے, اور میں جذبات میں بول گیا, کہیں پتہ چلے صبح کو کہ یار کیا بولے پتہ نہیں, کیا پڑھے پتہ نہیں, وہ بھی صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آقا فرماتے کتنا ہی بڑا نمازی ہو, حاجی ہو, روزے دار ہو, حسنین کریمین نبی کی اولاد, اہل بیت اطہار سے تھوڑی سی بھی نفرت رکھتا ہو, دخل النار. نماز اسے نہیں بچا پائے گی, روزے اسے نہیں بچا پائیں گے, حج اسے نہیں بچا پائے گا, زکوٰۃ اسے نہیں بچ, کوئی مائی کا لال اسے بچا ہی نہیں پائے. میرے نبی نے نا بالکل آخری درجے کی محبت دکھا دی تمہیں. آقا نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز کیا, الصلاۃ اہم العبادات, نماز تمام عبادتوں میں اہم ہے. اور یہ بھی نبی کی نماز ہے, کسی اور کی نہیں ہے. میرے نبی سجدے میں, حسین چھوٹے سے پیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے, تم نے سنا ہوگا نبی نے سجدے سے سر اٹھایا, بتاؤ تم نے یہ سنا ہوگا, یہ بڑی بات ہے, بڑی بات. صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی سجدے میں ہے, نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. 3 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ نہیں, 11 مرتبہ نہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. حسین ابھی پیٹ پہ ہیں, نبی پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. جب نبی 72 مرتبہ پڑھ چکے, حسین اتر گئے. کتنی مرتبہ حسین اترے؟ اب نبی نے سجدے سے سر اٹھایا, نماز پوری پڑھ لی, سلام پھیر دیا. صحابہ نے عرض کیا آقا کوئی قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی, وحی نازل ہو رہی تھی, سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہو گیا کیا؟ بولے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا میرا حسین
میری پیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا، میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اٹھ جاؤں اور حسین گر جائے۔ اچھا ایک بات بتا، انسان کوئی بھی سجدے میں ہو تو زیادہ میں زیادہ 2 فٹ اونچا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، 2 فٹ اونچا ہوگا۔ اگر نبی سجدے سے اٹھ جاتے اور حسین گر بھی جاتے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے کیا؟ بتاؤ، کوئی تم سجدے میں ہو، تمہارا بچہ پیٹ پہ بیٹھ جائے، تم سجدے سے اٹھو تو ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا کیا؟ سر پھٹ جائے گا کیا؟ اگر نبی اٹھ جاتے تو حسین کا چوٹ بھی نہیں لگتی۔ بولو لگتی کیا؟ ارے نبی سجدے میں تھے، اللہ اکبر ایسے کہتے ہوئے اٹھ جاتے، اور حسین اگر گر بھی جاتے، اور وہ بھی مسجد نبوی کی کچی زمین، آج تو ٹیلز پتھر لگے ہوئے، اس وقت کی بات ہے جب کچی زمین تھی۔ بتاؤ، کوئی چھت پہ سے تھوڑی گر رہے تھے، کوئی 2 منزل پہ سے تھوڑی آ رہے تھے، مگر دنیا والوں کو دکھا دیا دیکھو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ساری چیزوں میں مجھے جو پسند ہے تمام عبادتوں میں وہ نماز ہے، لیکن میرے حسین کی محبت اس پہ بھی اوپر ہے، اس پہ بھی حاوی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہہ لینے دیا جائے، کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لگایا، کیا فتویٰ نہیں لگایا؟ یہ نہیں لگایا کہ حسین کا خیال نماز میں آ گیا تو نبی کی نماز نہیں ہوئی، اتنا لمبا سجدہ ہوا، نبی کی نماز نہیں ہوئی، نبی نے نماز دوہرائی نہیں، بلکہ اس دور کے سارے مولوی مفتیوں کی نماز ایک پلے میں، اور میرے نبی کا وہ سجدہ ایک پلے میں، دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو میں محمد رسول اللہ، حسین گریں گے ہاتھ نہیں ٹوٹے گا، حسین گریں گے پاؤں نہیں ٹوٹے گا، حسین گریں گے سر نہیں پھٹے گا، کوئی چوٹ نہیں لگے گی، مگر نانا کے دل پہ چوٹ لگے گی۔ حسین گریں گے مصطفیٰ کا دل ٹوٹے گا، حسین کو تکلیف ذرا بھی ہوگی، مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی حسین پر انگلی اٹھائے، کوئی حسین کو برا بھلا کہے، کوئی سید زادوں کو تکلیف دے، بتاؤ نبی اس سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اس سے راضی ہو سکتے ہیں کیا؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، نبی نے دنیا والوں کو بتا دیا لوگوں دیکھو میں اپنے حسین کو اتنا پسند کرتا ہوں، ذرا سی بھی ٹھوکر لگنا پسند نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، ذکر شہدائے کرب و بلا۔ امام جب جمعے کے دن خطبہ پڑھتا ہے تو خطبہ پڑھنا شرط، اگر کوئی کام جائز کام بھی آ جائے تو اس کے لیے خطبہ چھوڑ کے جانا جائز نہیں، وہ خطبہ پورا کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی جائز کام بھی ہے تب بھی نہیں امام کے لیے، مگر میرے نبی مسجد نبوی میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین فاطمہ کے حجرے سے نکلے، پاؤں میں پاؤں ٹکرایا، گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا اور جا کر کے حسین کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد حسن بھی آ گئے، اس پر بوتل رکھ دو، حسن بھی آ گئے، دونوں کو پیار کرنے لگے۔ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں خطبہ رکا پڑا ہے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں میرے نبی پیار کر رہے ہیں، بچے بھی پیار کر رہے ہیں، اب صحابہ بھی مچل رہے ہیں، اللہ اللہ مچلتے ہوئے اب میرے نبی دونوں ہاتھ اٹھا لیتے اور کہتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ کیونکہ نبی کی زبان عربی تھی اس لیے میں نے عربی میں بتا دیا۔ نبی فرما رہے اے اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی ان سے محبت کرنا، اور پروردگار جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اب بتاؤ تم نے یہ کام اچھا کیا یا غلط کیا؟ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھو، توڑا کے دو میری طرح توجہ۔ حسین پاک، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا نا حسین کا ذکر ہوتا اور گاؤں سے کتنی بیماریاں نکل جاتی، کتنے علماء آتے ہیں، یہ لوگ اچھے اچھے سارے لوگ آتے ہیں،
کسی کے بیٹے کی شادی ہو میں اتنا زور نہیں دوں گا، بیٹی کی شادی ہو نہیں دوں گا، کسی اور کی شادی ہو نہیں دوں گا، لیکن نبی کے بچوں کا جب ذکر ہوتا ہے، نبی کے بچوں کا چرچا ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے تمہاری گود میں تمہارا چھوٹا سا بچہ، اس کو تم کھیلنے لگو، مسکرانے لگو، ماں باپ خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ اور تم سے اگر نبی راضی ہو گئے، علی راضی ہو گئے، تمہاری دنیا بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اس لیے حسین پاک کی محبت۔ مگر ایک بات اور کہہ کے جاؤں گا، وہ تمہیں بری لگے گی، مگر کہہ کے ضرور جاؤں گا کیونکہ اسلامی رشتے کے تم میرے بھائی ہو۔ بتاؤں یہ اسٹیج ہے نا، اسٹیج، اس کا ایک دائرہ، ہمارے بھائی ابھی اسٹیج پہ نہیں ہے، اسٹیج سے باہر ہے، بولو ہے نہیں؟ ریحان بھائی، یہ شاعر صاحب، حضرت نام کیا آپ کا؟ مولانا محمد افضل صاحب یہاں ہیں، اسٹیج سے باہر نہیں، ابھی اسٹیج پر ہے نا۔ تو حسین پاک سے محبت کرنا مگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں، شریعت مصطفیٰ کے جیسے اسٹیج کا دائرہ، اگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں کرو گے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے ہٹ کر کرو گے تو محبت نہیں ہے، جہالت، عداوت، شیطانیت۔ مثال کے طور پر اگر محرم شریف کا مہینہ جیسے آیا، تم نے کھچڑا پکایا، حلیم پکایا، بریانی پکائی، روزے رکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، جلسے کر رہے ہو، سبیل کر رہے ہو، گھر گھر محفل ہو رہی، قرآن خوانی کر رہے ہو، یہ سب اچھے کام ہے، مگر جیسے حسین پاک کا محرم کا مہینہ تم نے نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھی، کھڑے کھڑے منہ ترے، وہ بھی پاک نہیں رہے، ہری پٹی آن سے باندھ لی، اور جب جلوس نکلا حسین پاک کا تو شراب پی کر کے ڈھول بجانے لگے اور گلیوں سے نکلنے لگے، ماں بہنیں چھتوں پہ کھڑی ہیں، لڑکیاں دروازوں پہ کھڑی ہیں، تم ان لڑکیوں کو دیکھ کے خوب ناچ رہے، کود رہے، حسین حسین کہہ رہے ہو، لڑکیوں کو دیکھ کر کے تم نعرے لگا رہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ حسینی کا کام ہو سکتا ہے؟ بتاؤ یہ حسینی کا کام ہو سکتا؟ دیکھو بھائی جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، ایک گلاس دودھ میں اگر 2 چمچ پیشاب ڈال دو گے تو سب بیکار ہو جائے گا۔ کچھ لڑکے دیکھیں ہم نے ایسے جو حسین پاک کا کتنا پاکیزہ جلوس ہے، اگر وہ جلوس نکل رہا تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لپھنگے لڑکے اٹھے اور باسن جیسے لڑکی چھت پہ دیکھی ادھر ادھر کھڑے دیکھی، حسین 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 ایسے کرنے لگے، ریبن کودانے لگے، کودنے لگے، ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے، ہنسی مذاق ٹھٹے کرنے لگے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس سے حسین راضی ہوں گے؟ تم خود بتاؤ کیا حسین راضی ہوں گے؟ حسین پاک راضی کب راضی ہوں گے؟ یہ جلسہ کر رہے ہو کب راضی ہوں گے؟ حسین پاک کے نام پہ کسی کی مدد کرو کب راضی ہوں گے؟ تمہارے گھر کی بیٹیاں یا تم ایک قرآن شریف ختم کرو اور یہ کہو امام صاحب کو بلا کر کے، حافظ پتن صاحب کو یا جو بھی امام صاحب ان کو بلا کر کہو حضرت یہ حضرت علی اصغر کو بخش دو، یہ علی اکبر کو بخش دو، یہ جتنے کربلا میں شہید ہو ان کو بخش دو، تب لگے گا کہ نبی کے نواسوں کے چاہنے والے نوادہ میں بھی ہیں۔ مگر ہمارے گا جو جتنے ڈھول پھاڑ لے اتنے بڑا حسینی ہے، وہ قبر میں اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، گردن توڑ دی جائے گی، گردن۔ صحیح بتا رہے ہو؟ میں نے کہہ دیا دیکھو بری تو لگے گی، دیکھو تھوڑی بہت بری تو لگے گی۔ اور جب ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں ہی نہیں بتاؤں تو کہاں جاؤں؟ بتاؤ کہاں جاؤں؟ پنجابیوں میں جاؤں؟ کن میں تقریر کروں؟ بتاؤ بھائی اگر کوئی چور چوری کرے اور پھر میں تقریر چور کے خلاف کر دوں اور پھر یہ کہے کہ یار تقریر صحیح نہیں کری، تو پھر صحیح کیا کری؟ میں تمہارے ساتھ چوری کرنے جاؤں کیا؟ جب اچھا لگا تمہارے ساتھ ڈھول بجاؤں تو کیا؟ بتاؤ خود سوچو یار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ اللہ فرماتا اے ایمان والو جب تم
नशे में हो, जब तुम नशे की हालत में हो, जब तुम शराब पी करके नशा किए हुए हो या गांजा या कोई और इसमें वगैरह खा करके नशा किए हुए हो, नशे की हालत में हो, तो नमाज के करीब मत जाओ। अरे जब नशे की हालत में तुम्हें नमाज से रोकने का कुरान में हुक्म है, तो तुम्हें हुसैन पाक के जुलूस में शराब पी के ढोल बजाने की इजाजत कौन दे देगा बताओ? शैतान ही दे सकता, कोई मौलाना तो दे नहीं सकता। इसलिए भैया अल्लाह के वास्ते अगर कोई गलत रास्ते पे तो वो सुधर जाइयो, और नहीं सुधरेगा तो बेफिक्र रहो, कब्रिस्तान में फरिश्ते उसे ऐसा गुर्ज मारेंगे, 2 गुर्ज में टेढ़ा कर देंगे, सारी लहर निकाल देंगे, सारी लहर बता रहे हो हजरत, सारी लहर निकल जाएगी। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात आई हजरत, कहीं कहीं ना क्या हुआ, कहाँ जा रहा हो? अरे यार वैसे ठंडे हैं और तुम ठंडा मिलाओगे यार, मैं समझा कहीं ढोल पे हाथ निकालने जा रहे हो। सलामत रखे, और रुमाल वाल फेंक के बाएं चढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो मैं डर गया, मैंने कहीं रखा कोने उने, समझ रहे? बहरहाल ध्यान रखियो इस बात का। एक बात बता, तुम मेरे भाई हो ना इस्लामी रिश्ते के, तो मैं नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? तुम मेरे चचा हो, तुम मेरे बाप की उम्र के हो, कुछ मेरी उम्र के हैं, कोई मेरे छोटे हैं। जब तुमने बुलाया इतनी मेहनत से, इन्होंने इतनी मेहनत से मोहब्बत भरी तुम्हें दावत दी है, पैगाम दिया, मेरे जरिए तुम्हें कुछ ना कुछ, भाई मैं जो बात है हक वो तो कह के जाऊं। कहीं कहीं ना लोग हम पे उंगलियां उठाते, कहीं कहीं ना लोग हमें दिखाते हैं, कहते हैं बताओ हजरत तुम्हारा गांव तो खैर मुझे पता नहीं है, पहली मर्तबा हूँ। बाज गांव में ना करबला होती है तो नदी के किनारे, गन्ने के खेत के किनारे और खेतों में होती है। अब आप कहोगे कि हजरत मैक पे कैसी बातें कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है किसी को अकल आ जाए। हजरत 10 लड़कियां मैकअप करके मेले को जाती हैं, 10 मुहर्रम के मेले को, कहीं कहीं रात भर गश्त घूमती है। तो जिनकी नई नई शादी होती है ना, इसका प्यार भी अब उतर रहा है, मोटरसाइकिल पे लेके ये भी उस कंजड़ी को घुमाए फिर रहा है, मोटरसाइकिल पे लेके ये भी घुमाए फिर रहा, खूब पूरी रात घुमा रहे हो, वो भी टंगी फिर रही है, टंगी ये सोच रही है कि मैं जन्नत को जा रही हूँ, जन्नत को, इतनी टंगी फिर रही है वो भी। और बाज औरतें मैकअप करके जाती, 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ पड़ जाता। मैं हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मुझे ज्यादा खबर है, आपके यहाँ तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, नमाजी लोग हैं, और मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ पड़ जाता। अब मैं इससे आगे नहीं बताऊंगा, मेरा इशारा समझ लेना। 10 लफंगे लड़के सिर्फ उल्टी सीधी हरकतों के जुगाड़ में ही रहते हैं, समझ रहे? मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मेरा इशारा समझ लियो। इसलिए अल्लाह के वास्ते ऐसा कोई काम मत करना, ऐसी कोई हरकत मत करना जो हश्र में तुम्हें नबी के सामने शर्मिंदगी हो, हुसैन पाक के सामने तुम सर ना उठा पाओ, और नबी की औलाद के सामने तुम सर ना उठा पाओ। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सनति। आका फरमाते अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। पता नहीं तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर एक चीज मैं कहूँ तो कह के देखता हूँ, अगर ज्यादा प्यास लग रही है तो पानी पी लो, वरना रुकवा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आधा घंटा पौन घंटा जितनी देर में तकरीर करूँ, आप बताओ आपका क्या इरादा? अगर ज्यादा प्यास लग रही हो तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, तो मैं सबको पानी पिलवा लेता हूँ। अगर पानी अगर नहीं बेटा, थोड़ा एक ना बुरा मत मानी बाबू, तुम खुद बताओ, मैं यार इतनी दूर से आया हूँ, सोया नहीं, आते ही इनके आते ही मैं लेट गया था, पूछो सोया नहीं। मैं चाहता हूँ यार कुछ ना कुछ सही बातें तुम तक पहुंच जाए, तो वो भी हम 1 घंटा मुश्किल से वो भी खाने पीने में निकाल दें, बाद में तुम्हें खूब पानी, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा?
کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا؟ پکا یا میری وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ تمہیں اتنا دے گا نبی کے بچوں کا صدقہ عطا۔ اب حضرت تھوڑی سی کام کی بات ہے، ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، اب جلسے کے بارے میں تو سن لیا تم نے، جو نفرت کرتا وہ بھی، یہ جو جلسہ کرا رہے ہو، یہ پروگرام کرا رہے ہو، یہ سب کر رہا ہو، حسین پاک کا نام لے رہے ہو، کوئی تم سے یہ پوچھ لے، کیا پوچھے کہ یہ بتاؤ کربلا میں نبی کے سگے بیٹے موجود تھے؟ جی ہاں کرتے رہو۔ کربلا میں حسین پاک کے، نبی کے نہیں، حسین پاک کے سگے بیٹے موجود تھے۔ کربلا میں حسین کے بھانجے موجود تھے۔ کربلا میں حسین کے بھتیجے موجود تھے، اور ان کے سامنے سب کو شہید کیا جا رہا تھا۔ تو جو آدمی اپنے بچوں کو پہلے بچاتا ہے دوسروں کو، تو جو حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، جو حسین اپنے بھتیجوں کو نہیں بچا پائے، بھانجوں کو نہیں بچا پائے، کربلا میں بھوکے پیاسے رہے، انہیں شہید کیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے حلقوم پہ چھری چلائی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، بھانجوں کو شہید کیا گیا، ظلم ڈھایا۔ حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے کربلا میں، تو تمہاری 1387 سال کے بعد کیسے مدد کر دیں گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کے پاس جواب ہے؟ سوال سمجھ گئے میرا؟ جو حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، بچا نہیں پائے، تم 1387 سال کے بعد تم جو حسین 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 کر رہے ہو، ارے جو اپنے بچوں کو نہیں بچا پایا تو تمہیں کہاں سے بچا پائے گا؟ تمہاری مدد کہاں سے کر پائے گا؟ اس کا جواب ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے، مگر آج میں جواب دے رہا ہوں۔ نوجوانوں، پانی پینے سے زیادہ علم پیو۔ اب اگر تم سے کوئی پوچھ لے گا تو جواب دے کے جانا، اور اگر پہلے پوچھ لیتا یا تو تم سر پھاڑ دیتے یا پھڑوا لیتے، یا تو لڑ جاتے یا بھاگ جاتے، اور محمد ولی تو یا تو مار دیتے یا مر جاتے۔ یہ تو کافی غصے میں کھڑے تھے جو مجھے لینے گئے تھے، میں نے کہا گرمی لگ رہی ہے، کار میں بیٹھتے ہی بولے اے سی فل پہ کر دو۔ ارے میں نے کہا صدر کا یہ عالم ہے تو پھر غدر کا عالم کیا ہوگا؟ خیر کوئی بات نہیں، توجہ ہے نا، بڑی تیزی سے۔ مگر اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اب جواب دے دینا۔ جواب میں بتا رہا ہوں، حسین پاک نے اپنے بچوں کی کربلا میں مدد نہیں کی تو پھر تمہاری مدد کہاں سے کر پائیں گے؟ میں تمہیں بتاؤں، سنو، تمہارے یہاں کوئی بچہ اگر ہائی اسکول کا فارم بھرتا ہے تو امتحان دینے کے لیے فارم بھر گیا، اس کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا محنت کرو، باپ کہہ رہا مولا میرے بیٹے کو پاس کر دینا، بھائی میلاد کہہ رہا حضرت دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے۔ کسی سبجیکٹ میں اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگ رہی ہے، میتھ میں، انگلش میں، سنسکرت میں، یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے۔ اگر تمہارا بیٹا پاس ہو گیا تو مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، اور اگر فیل ہو گیا تو گردن جھک گئی باپ کی، ماں کی بھی گردن جھک گئی، رشتہ داروں میں بات پھیل گئی ان کا بیٹا نکما ہے۔ لیکن یہ تمہارے گھر کی بات ہے، نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حسین ہے، 5 شعبان کو ہوا، 4 ہجری میں ہوا، فاطمہ کا لاڈلا مدینے میں ہوا۔ اب حضرت جبریل آ جاتے ہیں، حضرت جبریل آ کر کے کہتے ہیں پیارے محبوب آپ اپنے نواسے سے بڑا پیار کر رہے ہیں، اس کے کان میں اذان پڑھ دی، اس کے کان میں تکبیر پڑھ دی، اسے لعاب دہن ڈال دیا، مگر آقا آپ کے اس نواسے سے امتحان لیا جائے گا، اگر آپ راضی ہو تو بتا دینا۔ کہا کیسا امتحان؟ کہا وہ امتحان لیا جائے گا جب آپ کا دین لڑکھڑاتا ہوگا، جب آپ کا دین ڈوبتا ہوگا، جب اسلام نیچے گر جائے گا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے دین کو گرانے لگیں گے، دین کو کاٹنے لگیں گے، اس کی جڑ
जड़ों को ढाने लगेंगे। कहा क्या मतलब है? कहा शराब आम होगी। कहा क्या मतलब है? नाजायज लड़कियों को अपने घर में रखा जाने लगेगा। बाप बेटी के साथ सो जाएगा, भाई बहन के साथ सो जाएगा। मेरा इशारा समझ रहे होगे। लेकिन सुनो, हजरत जिब्रील कह रहे हैं आका, जब दीन को कोई बचाने वाला नहीं होगा, आप भी नहीं होगे, सिद्दीक अकबर भी नहीं होंगे, फारूक आजम में भी नहीं होंगे, उस्मान गनी भी नहीं होंगे, मौला अली भी नहीं होंगे, और हजरत हसन भी नहीं होंगे, हजरत अमीर मुआविया भी नहीं होंगे। कहा फिर कौन होगा? कहा यही आपका नवासा होगा। अगर आपका नवासा इम्तिहान देने के लिए तैयार हो जाए, कहा क्या करना पड़ेगा? कहा करबला में जाना पड़ेगा। करबला में जाकर के इसके बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, मगर ये सब्र करे तब है। इसके बच्चों को शहीद किया जाएगा, इसे सब्र करना पड़ेगा। इसकी बेटी के मुंह पे तमाचा लगेगा, इसे सब्र करना पड़ेगा। हुसैन के भाई के बाजू काटे जाएंगे, मगर सब्र करना पड़ेगा। हुसैन के हल्कूम को चीर दिया जाएगा, यहाँ तक के जिस्म पर 72 जख्म लगेंगे। इसी हुसैन का जिस्म छलनी होगा और आपके नवासे के हल्कूम को काट दिया जाएगा। जिसका जिस्म पाक करबला में होगा, उनके सर को नेज़े पे टांग के घुमाया जाएगा। अगर ये सब्र करें तो दीन इस्लाम जिंदा आपका नवासा करेगा। आप क्या कहते हैं? मेरे नबी ने कहा ये कोई और नहीं है, ये मेरा नवासा है। मैं वायदा करता हूँ इंशाअल्लाह मेरा बेटा इम्तिहान देगा, मेरा बेटा इम्तिहान पास करेगा। जरा तवज्जो रखना। अब मेरे नबी निकले घर में से, आंखों में आंसू हैं। फातिमा बोली बाबा क्या बात है? कहा बेटी मत पूछो, ये मेरा हुसैन जो है शहीद होगा। फातिमा की आंखों में आंसू। कहा बाबा क्यों? कहा एक तरफ मेरा दीन होगा, एक तरफ तुम्हारा शहजादा होगा, बताओ क्या पसंद है? कहा बाबा जान आपका दीन पसंद है, मेरा हुसैन अकेला नहीं। अगर 70 हुसैन भी अल्लाह मुझे दे, आपके दीन पे कुर्बान कर दूंगी, इसलिए मैं फातिमा हूँ। फातिमा कहा इसके बेटे कुर्बान होंगे। फातिमा बोली सब्र होगा, इसके बेटों पे लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, सब्र। वो फातिमा बोली सब्र होगा। अल्लाह अल्लाह। फातिमा बोली बाबा परेशान मत हो, आपने वायदा कर लिया है, मेरा हुसैन ऐसी तरबियत करूंगी अपने नाना की गर्दन झुकने नहीं देगा। मेरा हुसैन ऐसा दूध पिलाऊंगी अपने नाना की गर्दन झुकने नहीं देगा। मेरा हुसैन उंगली पकड़ के चलाऊंगी, ऐसी ट्यूशन दूंगी, ऐसा पढ़ाऊंगी, मेरा हुसैन फिसलेगा नहीं। अब मेरे नबी की बेटी अपने लाडले हुसैन को ट्यूशन पढ़ा रही है, कह रही है बेटा हुसैन तुम्हारे नाना ने वायदा कर लिया, करबला में तुम्हारे 6 महीने के बच्चे शहीद होंगे, लेकिन उन्हें बचाना नहीं, नाना के दीन को बचा लेना, उनको कुर्बान कर लेना। एक तरफ तुम्हारे नाना का दीन होगा, एक तरफ तुम्हारे बच्चे होंगे। हुसैन बोले नाना के दीन की मदद करूंगा। कहा बेटा तुम्हारे बच्चों को शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले नाना के दीन की मदद करूंगा। कहा तुम्हें भी काट दिया जाएगा। हुसैन बोले नाना के दीन की, नाना के दीन की, नाना के दीन की मैं मदद करूंगा। कहा बेटा हाँ हाँ। अब अली आ गए। अली रो करके कह रहे हैं बेटा हुसैन अगर तुम्हारा बाबा होता, उसने बाबे खैबर एक हाथ से उखेड़ के ढाल बना लिया, मगर मेरा बेटा करबला में फिसलेगा नहीं, मेरा बेटा करबला में अली की गर्दन झुकने नहीं देगा। इम्तिहान में फेल मत हो जाना। एक तरफ दीन मुस्तफा, एक तरफ औलादे मुस्तफा, बताओ क्या करोगे? हुसैन बोले अरे वो दीन जो मेरे नाना ने 63 साल जिंदगी उस दीन पे लगा दी है, अगर जंग की जरूरत पड़ी नबी मैदान में आ गए, दांत शहीद हुआ, नबी मैदान में आ गए, नबी जाहिर दुनिया से चले गए, सिद्दीक अकबर सींचते रहे, सिद्दीक अकबर चले गए, फारूक आजम सींचते रहे, फारूक आजम चले गए। उसी पौधे को, इस्लाम के पौधे को हजरत उस्मान गनी ने सींचा, वो भी चले गए। अब मेरे बाबा उस पौधे को पानी लगाते रहे, हजरत अली भी चले गए, हजरत हसन भी चले गए, हजरत अमीर मुआविया भी चले गए। अब वो दौर आ जाता है जो हुकूमत यजीद के हाथ में आ जाती है। अब यजीद के कारनामे सुनाओ। इसने शराब आम कर दी थी, लड़कियों को घर में रखता था, बाप बेटी के साथ सो रहा था,
بھائی بہن کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا تھا، ناجائز نکاح ہو رہے تھے، شراب عام کر دی تھی۔ ایک یزیدی نے کیا کیا سنو، 7 لڑکیوں کو روپیے پیسے دے کر کے اس نے ایک رات کے لیے خرید لیا تھا۔ بڑی بیٹھک میں شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے، کمرہ بند کر دیا گیا، اس عورتوں کے کپڑے اتروا دیے گئے، چھوٹے بڑے سارے کپڑے اتروا دیے، ننگا کر دیا۔ یہ یزیدی تھا کلمہ پڑھنے والا، دین کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے، شراب ان کے جسم پہ لوٹ کے اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے۔ اب بھی اور سنو، اب بھی یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو سنو، اب وہ قرآن شریف کی آیت ہے، اونٹ کے چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی۔ ایک یزیدی عورت اٹھی، اٹھنے کے بعد اس نے شراب کا پیالہ بھرا، اپنے ماتھے سے لوٹا، اپنے سینے تک بالکل برہنہ ننگی تھی۔ اب وہ یزیدی کی گود میں آ کے گر جاتی ہے، وہ یزیدی اسے چاٹنے لگا۔ دوسری عورت کیا ہوتی ہے، شرابی ہاتھوں سے قرآن کی آیت کو چھوتی ہے، شراب ٹپک رہی تھی، قرآن کی آیت کو چھو کر کے شراب کے مٹکے پہ ٹھکی جا رہی ہے۔ اب ایسے عالم میں نبی کا نواسا اپنے نانا کے روزے پہ جاتا ہے اور کہتا ہے نانا اب دین اسلام کو بچانے کی باری حسین کی آ گئی ہے۔ بابا علی نہیں ہے، حضرت عمر نہیں ہے، عثمان غنی نہیں ہے، ابو بکر صدیق نہیں ہے، بھائی حسن نہیں ہے۔ ایسے عالم میں اب دین کو بچانے کے لیے آپ کا حسین زندہ ہے۔ اب حسین کربلا چلا، پانی پینے کے لیے نہیں، بچوں کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ دین کو بچانے کے لیے گیا۔ حسین چلا، کہا بچوں تم بھی چلو، حسین چلا، کہا جوانوں تم بھی چلو، حسین چلا، کہا بیٹیوں تم بھی چلو۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی لڑنے جاتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتا ہے، اگر کوئی لڑنے جاتا ہے 7 سال کی بیٹی کو لے کے جاتا ہے، اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو بیماروں کو لے کے جاتا ہے، نہیں خاندان والوں کو لے کر کے حسین گیا۔ چلو کربلا چلو، اب نانا کے دین کو بچانا ہے۔ اس نانا کے دین کو اگر علی اصغر کے بچپنے کی ضرورت پڑی تو حسین پیچھے نہیں ہٹے گا، علی اکبر کی جوانی کی ضرورت پڑی حسین پیچھے نہیں ہٹے گا، حضرت عباس کے بازوؤں کی ضرورت پڑی تب بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان لوگوں سے کہہ دینا جو یہ کہتے ہیں حسین کربلا میں اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، ان سے کہنا پگلو میرا حسین کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں بلکہ بچوں کو قربان کر کے نانا کے دین کو بچانے گیا تھا، نانا کے اسلام کو بچانے گیا تھا۔ پانی پینے نہیں، پانی پلانے نہیں، بلکہ اسلام کو اپنے بچوں کا خون پلانے گیا تھا تاکہ نانا کا دین زندہ ہو جائے۔ میرا حسین دنیا والوں کو بتا دیا اگر اسلام کو پانی کی ضرورت پڑی تب بھی نبی کے بچے حاضر ہیں، اور خون کی ضرورت پڑی تب بھی نبی کے بچے حاضر ہیں۔ شہادت پا کر کے یہ بتا دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب مل گیا؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا یار، جذبات میں پھر آ گیا، میں بڑا کنٹرول کر رہا ہوں مگر پھر بھی آ گیا جذبات میں۔ سمجھ میں آئی سب کی بات؟ حسین کربلا میں کوئی یہ کہے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، کہنا پگلے تاریخ پڑھ۔ حسین کا مقام تو یہ ہے کہ اگر ٹھوکر مار دے تو پانی نکلا، دعا کر دے تو پانی برس جائے۔ ارے حسین کو تو چھوڑو، حسین کے بیٹے، ان 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 کے بیٹے، 13 یا 14 پیڑھی کے بعد ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ غریب نواز آتے ہیں۔ ارے ذرا پیار سے بولو یار، غریب نواز پر پانی بند کر دیا۔ پرتھوی راج چوہان نے پانی کیوں بند کیا یہی بتا دوں۔
انا ساگر جو تالاب تھا نا، اس میں راجہ مہاراجہ رانی مہارانیاں دن بھر پاپ کرتے رہتے تھے، شام کو ناک پکڑا اور 3 ڈبکی ماری اور وہ سمجھتے تھے ہم پوتر ہو گئے، پاک ہو گئے. اور یہ اللہ والے اسی سے وضو بنا رہے تھے. اب یہ وضو بنا تو کلی کرے، خوب دانتوں کو رگڑے، غرارہ کرے، کھوکھو کر کے اسی میں لوٹ دے، پھر کلی کرے، پھر اسی میں ناک میں پانی ڈالے، چڑھائے، پڑک دے سے نکالے، پھر اسی میں ہاتھ بھی دھو رہے اسی میں، پاؤں بھی دھو رہے اسی میں. اب وضو ہوتا ہی ایسے؟ بولے ہوتا نہیں ہوتا. تمہیں وضو کرنے کا ڈھنگ تو آتا ہی ہوگا، یہ وضو کرنے کا ڈھنگ میں نہیں آتا. اللہ کے بندو آتے بعض نا وضو کرتا تو وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسا کرنا. جب مسا کرے گا تو معلوم ہے کیسے کرے، لے گا پانی ہاتھوں میں، کہے گا اس سے یہ پوچھو یہ تیرا مسا ہے یا پچھ پچانے کی مشین ہے یہ؟ اور جب منہ دھوگا نا تو ایسے چھپکا مارے گا، ادھر والا بھی بھیگے گا، ادھر والا بھی بھیگے گا، اور یہ بھی خود بھیگے، پھر پھر کر کے مارے گا، پھر پھر کر کے. وضو 40 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، زمینیں جوت لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر وضو بنانے نہیں آتا. کوئی راج مستری ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوتا ہے، تبھی جو دیوار بناتا ہے. کوئی بھی کوئی کام کرنا سیکھتا اس کا استاد ہوتا ہے. ہم جن سے پڑھے ہمیں استاد کا معلوم ہے، یہ جن سے پڑھے انہیں استاد کا معلوم ہے. تم جو نمازیں پڑھتے ہو، کوئی بھی ایک یہ بتا دے تمہارے استاد کون ہے؟ خالی دھگا پیل کر رہے ہو. جو پڑوسی کو دیکھ لی وہی رٹا رہا. مشکل سے 10-5 ایسے ہوں گے جن کا کوئی نہ کوئی استاد ہوں گے، 10-5. اور اگر کوئی بزرگ ان جیسا اگر نماز سکھانے میں لگے نا تو ایسا بھاگتا جیسے بڑا اونچا مفتی، جیسے کسی ولی نے کان میں پھونک مار دیا، جا حافظ. جیسے بڑے پیر صاحب نے نا ادھر سلام پھیرا 15 پار ہوگا حافظ، ادھر سلام پھیرا 15 پار ہوگا. یہ بتا دو تم جو ووٹ ڈالتے ہو نا، ووٹ کتنے کینسل ہوتے ہیں؟ اگر تیسے ہی نہیں بنے گی انگوٹھا سے، تیسے ہی نمازیں بھی کینسل ہوں گی. تم نے وضو بنانا کس سے سیکھا؟ استاد کا نام بتاؤ. دھگا پیل چل رہی ہے صاحب. اس لیے جو تمہاری مسجد کے امام ہیں، جو نمازی ہیں، ان کو نماز سناؤ، ان سے طریقہ یاد کرو. تم خود مفتی مت بنو. اگر خود مفتی بنو گے تو گڑبڑ کر لو گے. مجھ سے موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی ہے، میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دے دو گے تو خود بھی مروں گا، 2-4 کو لپیٹ لوں گا. بولو ہے کہ نہیں؟ اگر میں میک چلانے بیٹھ جاؤں تو میک چلا پاؤں گا؟ بتاؤ، وہی چلا پائیں گے. اور اگر انہیں تقریر کرنے بٹھا دوں تو نہانا پڑے گا انہیں. کیا نام بھائی صاحب؟ محمد غلام محمد. ماشاءاللہ. چلو، حضور نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھا کرو. اب بات یہ چل رہی تھی غریب نواز اسی میں وضو بنا رہے، اسی میں وضو بنا رہے. تم بھی وضو بنایا کرو، نماز کو جایا کرو، اور نماز نہ ڈھنگ سے پڑھا کرو. اس سے نیت باندھ، جہاں سجدہ کرتے وہاں دیکھا کرو، خوب گہرائی میں جا کر کے خوب بڑھیا کر کے خشوع خضوع سے نماز پڑھا کرو. ایسے نہیں کہ مچھر نے کاٹ لیا اور کبھی پنکھے کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی نیت باندھ کر اللہ اکبر. یہ نمازی ڈھنگ سے نماز پڑھو، سیکھو. راز الہبادی نے کہا، ایک شعر پڑھ رہا ہوں، حافظ پتن صاحب. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. نہیں بولو گے؟ چلو بیٹھو. نا تم کہاں بولو گے؟ تو بیٹھو، تمہارے لیے پانی منگا رہا ہوں، شربت منگاؤں گا، تم آرام کرو. تم بیٹھو. سبحان اللہ بھی میں کہوں گا، شعر بھی میں پڑھوں گا، تقریر بھی میں کروں گا، نذرانہ بھی میں کروں گا. بیٹھ رہو. کہیں طبیعت چاہے تو سر ہلا دی، اور نہ وہ بھی نہیں. میں نے پہلے کہہ دیا دیکھو تم نے ٹھیلا دیکھا پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بولو نا.
تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا۔ بعض نمازی تو ہے مگر دل کا بڑا کالا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے غالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ غریب نواز پہ پانی بند کر دیا، مگر غریب نواز سے جب فقیر نے کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ پیالہ لے لو، جہاں تک جا سکتے چلے جاؤ، جہاں روک دیا جائے وہیں پہ پیالہ انا ساگر کو دکھا دینا اور کہنا آجا آجا تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے، آجا تجھے خواجہ پیا نے بلایا۔ بیٹا مائک آواز کو پکڑے نا، اچھا آجا آجا تجھے خواجہ پیا نے بلایا۔ تاریخ نے ہندوستان کی امام حسین کے 13 یا 14 پیڑھی کی پیڑھی میں بیٹے آتے ہیں، غریب نواز اتنی پیڑھیوں کے بعد بیٹے، اور کربلا میں سگے بیٹے تھے، توجہ رکھنا۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بولا ادھر آئے جی حضور، بولے پیالہ لے جاؤ، انہوں نے پیالے کو دیکھا، پھر غریب نواز کو دیکھا، دل میں سوچے جب کہہ دیا تو پیر نے کہہ دیا، تمہیں اگر کوئی پیر صاحب اتنا بڑا پیالہ دے دیتے اور کہتے اتنا بڑا انا ساگر جاؤ اس میں بھر لو، تو تم کہتے حضور ایسا کرو پیالہ تو رکھ دو، کل چلیں گے مراد آباد تمہارا چیک اپ کراؤں گا۔ بولے کیوں؟ بولے اتنا چھوٹا پیالے میں اتنا زیادہ پانی آ جائے گا حضرت، کیونکہ جیسے تمہاری دال بھات ویسی میری فاتح، اب جیسے تم مرید ہو ویسے ہی آج کل پیر بھی نکل آئے، بعد پیر بھی اتنا بڑا نالائق ہے، پاؤں پھیلا دے اور عورتوں سے کہہ دباؤ، عورتیں دبا رہی ہیں اس پیر کے پاؤں، ابا 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 ابا، اپنے ابا کو ایک مرتبہ ابا نہیں گیا، اسے ابا 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 کر پاؤں دباتے دباتے اس ابا کے گوشت پل پلا کر دیا، گوشت پل پلا کر دیا۔ اس نالائق کو اگر کہیں ہاتھ آ جائے تو اب پاؤں مت دبانا، 2-4 ذرا موٹی عورتیں مل کے اس کا گلا دبا دو، فائنل۔ جو شریعت سے ہٹا ہوا وہ پیر نہیں، سمجھ رہے میری بات؟ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا پیالے کو، پھر سرکار غریب نواز کو، دل میں سوچا میرے پیر و مرشد نے کہہ دیا تو کہہ دیا، آ ہی جائے گا، چل دیے۔ اب پہنچے تمہارے یہاں تو کہتا پیر صاحب ہٹ گئی ہے کیا، لیکن وہاں کا چل دیے، جا رہے ہیں سیدھے جا رہے ہیں سیدھے جا رہے ہیں سیدھے جا رہے ہیں، پہرا لگا تھا اس پہ انا ساگر پہ، سپاہیوں نے روک لیا، بانس ایسے کھڑے کر دیے، نہیں جاؤ۔ کیوں؟ کہا پانی بند ہے تم پہ، بادشاہ کی طرف سے حکم ہے پانی بند، راجہ کی طرف سے حکم ہے۔ انہوں نے دل میں کہا بادشاہ تو میرا حسین ہے، سمجھے، اور ہندوستان کا راجہ تو میرا خواجہ غریب نواز ہے۔ کہا پانی نہیں دیا جائے گا، خواجہ پیا نے کہا تھا لڑنا نہیں، وہیں پہ پیالہ دکھا دینا۔ دونوں سپاہی دیکھ رہے تھے، انہوں نے پیالہ ایسے کیا، بولے او انا ساگر آجا، خواجہ پیا نے بلایا ہے، بتاؤ ہندوستان کی تاریخ تھی یا نہیں تھی، سارا پانی انا ساگر کا پیالے میں آ گیا۔ خواجہ پیا کا پاور دیکھو، یہ کون ہے، خود نہیں گئے، خادم کو بھیجے، مگر پاور دیکھو، حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، 13 یا 14 پیڑھی میں بیٹے، ان کا پاور دیکھو، پیالہ دکھوا دے
حسین کربلا میں تھا، حسین کی بیٹی سکینہ کربلا میں تھی، حسین کا بیٹا علی اکبر کربلا میں تھا، حسین کا بھتیجا حضرت قاسم کربلا میں تھا، حسین کا بھائی عباس کربلا میں تھا، حسین کی بہن زینب کربلا میں تھی، حسین کی بیوی شہربانو کربلا میں تھی، حسین کا بھتیجا بھانجا بیٹا سگے والے بیٹے کربلا میں تھے۔ اگر انہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو ان لوگوں سے کہہ دینا میرے حسین کے گھر کا بچہ اگر پیالہ دکھا دیتا تو پوری دنیا کے یزیدی مل کر پانی نہیں روک پاتے، کیونکہ حسین کے بیٹے نے 13-14 پیڑھی کے بعد دکھا دیا دیکھو میں غلام ہوں، میرا پاور یہ ہے، وہ میرے دادا ہے تو ان کا پاور کیا؟ پانی کو نہیں ترسے، پانی لبے حسین کو ترسا، سمجھے؟ پانی کیا بولو؟ لبے حسین کو ترسا۔ لوگ کہتے ہیں نظریہ ذرا اچھا کرو، اللہ الصمد، یہ بات سوال کا جواب مل گیا، لیکن ایک سوال اور اٹھاتا ہوں پیارو، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے حسین پاک 61 ہجری میں شہید ہوئے، جمعے کے دن شہید ہوئے۔ ہجری کس کو بولتے ہیں؟ میرے نبی کو جب مکے میں لوگوں نے ستایا تو نبی مکے سے مدینے کو چلے گئے، 1 سال ہو گیا تو 1 ہجری، 2 سال ہو گئے تو 2 ہجری، 3 سال ہو گئے 3 ہجری، 4 سال ہو گئے 4 ہجری، جب 4 سال ہو گئے تھے مدینے کو آؤئے تو حسین پیدا ہوئے تھے۔ آج کتنی ہجری ہے حضرت؟ 1348، 1448 کتنی چل رہی بولو؟ 1448 ہجری اس محرم میں ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ 1448 میں سے 61 ہجری میں شہید ہوئے، 61 ہجری 61 نکال دو، 61 جلدی سے موبائل سے نکال کے بتاؤ، موبائل سے جلدی۔ 1448 میں سے کوئی اور موبائل چلانا جانتا ہو جلدی سے مائنس کرو 61 کو جلدی سے کرو تو مجھے لگتا ہے 1387 بیٹھیں گے تقریباً، ذہن سے بھی لگا رہے، دیکھ لو 1 منٹ لگے گا، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ 1387 اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ذہن سے کر رہا ہوں، کوئی کتابی بات نہیں، تم خود دیکھ لینا موبائل میں۔ تو حسین کو شہید ہوئے کتنے دن ہو گئے بولو؟ 1387 سال۔ حسین پاک کو 1448 میں سے کاٹ دو حضرت، مائنس کر دو، 61 مائنس کرو، یہی والا، ہاں 61 مائنس کر دو، دیکھو 1387، ٹھیک ہے 1387 سال حسین پاک کو شہید ہوئے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے سال کی بات ہے، اس سے اگلے سال کی بات ہے، اس سے اگلے سال کی بات ہے۔ ایک بات اور بتا دوں تمہیں پتہ چلے گا، تو دیکھو سنو، کربلا میں صرف جتنے شہید تھے سب شہید ہو گئے تھے، صرف مردوں میں حسین پاک کا ایک بیٹا بچا تھا، ایک بیٹا حسین پاک کا بچا تھا جن کا نام کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین۔ اور یزیدی کتنے بچے تھے؟ کچھ مارے گئے تھے، کچھ یزیدی کم سے کم 21,000 کے آس پاس تو بچے ہی ہوں گے حضرت، اگر 20,000 بھی مان لو تو 20,000 بہت ہوتے، اور ایک اکیلا کربلا میں امام زین العابدین بچے ہیں۔ مگر قربانی کی ذرا برکتیں تو دیکھو، دین اسلام کی رنگینیت تو دیکھو، پوری دنیا میں آج حسینی کتنے سید نظر آتے ہیں، ہم سے پوچھو ہم بھی حسینی سید ہیں، کسی اور سید سے پوچھو وہ بھی حسینی سید، کتنے ایک بچا تھا صرف ایک بیٹا، مگر برکتیں دیکھو پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں ٹٹولو پوچھو تو یزیدی یہ کہ نہیں، پوری دنیا میں 20,000 جو بچے تھے وہ اس وقت حضرت ایک بھی نہیں کہتا میں ان کی اولاد میں سے ہوں، میں اس کی اولاد میں سے ہوں، میں اس کی اولاد، سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ اور سنو میرے حسین کی حکومت صرف یہیں تک نہیں ہے، 1387 سال
سال تقریباً ہو گئے ہیں، 1387 سال شہید ہوئے ہو گئے، وہ بھی یہاں پر نہیں، عراق میں کربلا شریف ہے وہاں پر، یہاں ہندوستان میں دیکھو آج گلی گلی سجی ہوئی معلوم ہوتی ہے، حسین کے نام پہ زندہ ہوتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ایسا ہوتا ہے کسی کی ایک حکومت ایک صوبے پر ہوتی ہے، میری طرف توجہ رکھو، کوئی ایسا بادشاہ ہوتا ہے کسی کی حکومت ایک ملک پر ہوتی ہے، کسی کی حکومت ایک دنیا پر ہوتی ہے، لیکن میرا حسین وہ ہے جس کی ایک ملک پر حکومت نہیں ہے، زمین کے خطے پر حکومت نہیں ہے، بلکہ زمین پر بھی حکومت ہے، آسمان پر بھی حکومت ہے، بلکہ حسین نے کربلا میں وہ قربانی دی ہے، جب تک نانا کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہیں گے حسین کی حکومت ان کے دلوں پہ پہرا دیتی ہوئی نظر آئے گی، جب تک مسلمان رہے گا حسین کا نام رہے گا، جہاں جہاں مسلمان ہوگا وہاں حسین کا نعرہ لگتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی تو ہے قتل حسین، اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر باتیں بتاتا چلوں، 61 ہجری میں شہید ہوئے، یاد رکھنا 60 اور 61 ہجری میں شہید ہوئے، جمعے کے دن شہید ہوئے، 10 محرم کو شہید ہوئے، مگر جس دن جو شہید ہوتا ہے اسی دن اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، مگر حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی تھی، یاد کرتے چلنا تاکہ تمہیں پتا چل جائے، 10 محرم کو نماز جنازہ حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ 11 محرم کو نماز جنازہ ہوئی۔ کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی؟ جو مقام قادریہ کے لوگ، یعنی کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی، اس بستی میں رہنے والے، اس بستی کا نام کیا تھا؟ مقام قادریہ۔ وہاں کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ، انہوں نے جو تھا 11 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنے نام میں جنت لکھا دی۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے، تم سے پوچھے، مگر جواب یہ دیتا ہوں، سناؤ حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ رات بھر بغیر کفن اور دفن کے لیٹے رہے، اللہ اللہ امام زین العابدین نماز پڑھا دیتے یا کوئی نہ کوئی نماز پڑھا دیتا، اللہ ان یزیدیوں کے دل میں رحم ڈال دینا۔ حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی تو علم والوں کو یہ سن کے بڑا مزہ آئے گا، سنائیں حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو اس لیے نہیں ہوئی، سناؤ اس لیے مسئلہ یہ ہے، اگر جس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اگر وہ اللہ کا ولی ہے یا جنتی ہے تو جتنے نماز پڑھتے ہیں کلمہ گو اس کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ اگر میرا حسین 10 محرم کو ان کی نماز جنازہ ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی یزیدی ظالم ضرور کھڑا ہو جاتا، وہ بھی تو کلمہ گو تھا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا اور میرا حسین کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتا۔ اس لیے کیوں میرا حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے، میرا حسین صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے، میرا حسین صحابی رسول ہے، میرا حسین شہزادہ رسول ہے، میرا حسین نواسہ رسول ہے، میرا حسین نبی کا شہزادہ ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کا بیٹا ہے، آل رسول ہے، جس پہ درود نہ پڑے تو نماز مکمل نہ ہو، وہ حسین ہے۔ اگر ان کی نماز جنازہ 10 محرم کو ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی یزیدی پڑھ لیتا، حسین کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتا، مگر میرے اللہ کو گوارا نہیں تھا اہل بیت کو ستانے والا ایک بھی جنت میں جائے، اہل بیت پہ انگلیاں اٹھانے والا ایک بھی جنت میں جائے، اہل بیت کو گالیاں دینے والا ایک بھی جنت میں جائے، ان کے بچوں پہ چھری چلانے والا جنت میں نہیں جا سکتا، ان کے بچوں کو شہید کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے روک دیا حسین یہ جنتی نہیں بلکہ یہ یزیدی جہنمی ہے، اور جنت یزیدیوں کے لیے نہیں بلکہ حسینیوں کے لیے بنی ہے۔
سمجھ رہے میری بات؟ اب ذرا تھوڑا سا آگے اور بڑھو. اللہ اللہ. حسین پاک 10 محرم کو شہید ہوتے ہیں، مگر پیارے سنو 10 محرم کو کیسے شہید ہوتے ہیں یہ بھی تو سنتے چلو. اللہ اللہ. حسین پاک کے بچے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت امام زین العابدین کے پاس حسین گئے. امام زین العابدین حسین کے بیٹے ہیں، بخار میں تھے، بخار میں 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. اللہ اللہ. وہ سید زادے بخار کے مارے تپ رہے تھے. کہا بیٹا کھڑے مت ہو، بیٹھ جاؤ. کہا ابا جان کیا میں نانا کے دین میں حصہ نہیں لوں گا؟ کیا نانا جان میری، کیا بابا جان میری قربانی قبول نہیں ہوگی؟ میری قربانی قبول نہیں ہے کیا؟ کہا بیٹا تم سے میری حسینی نسل چلے گی، حسینی سیدوں کی نسل چلے گی. کہا بیٹا میری نسل چلانے کے لیے بھی تو کوئی بچے گا نا. کہا تمہیں کربلا میں نہیں جانا ہے، جام شہادت نہیں پینا ہے. باپ کے کہنے سے علی، باپ کے کہنے سے امام زین العابدین رک جاتے ہیں. اللہ اللہ. اب امام زین العابدین اپنی بیبیوں کے خیمے میں آتے ہیں. وہ بیبیاں جن کے ہونٹ خشک تھے، وہ بیبیاں جن کے حلقوم پہ کانٹے جم چکے تھے، حسین کو دیکھ کر کے کھڑی ہو گئی. حسین بولے میری بیبیوں تمہارے کپڑوں پہ پیمد ہیں. حسین کے گھر میں اچھے کھانے کو نہیں ملا، پیمد لگے کپڑے پہننے کو ملے. جاؤ میں تو اپنے نانا کا دین زندہ کرنے جا رہا ہوں، میرا ٹائم امتحان کا آ گیا ہے، میں نانا کا دین کے لیے قربان ہونے جا رہا ہوں. اگر تم جانا چاہتی ہو تو حسین تمہیں اجازت دیتا ہے، آج بندش میں نہیں باندھے گا. حسین اجازت دیتا ہے، تم جا سکتی ہو. ساری بیویوں نے حسین کے سامنے آنکھوں میں آنسو. کہا حسین جیئیں گے تو آپ کے ساتھ، حشر میں بھی رہیں گے تو آپ کے ساتھ. حسین ہم جانا نہیں چاہتے. اللہ اللہ. اب حسین پاک اس خیمے سے نکلے. کہا ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. حسین اپنی بہن سیدہ زینب کے خیمے میں آتے ہیں تو دیکھا زینب اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی. حسین وضو بنا کر کے آئے. چلو بہن سے مل لوں، بہن سے مل لوں. سیدہ زینب سامنے کھڑی ہے. بھائی یہاں کھڑے ہو گئے. سیدہ زینب کے قدم رک جاتے ہیں. جیسے ہی زینب کے قدم رکے آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، اور جب چھلکنا شروع ہوئے رکا نہیں گیا، آگے بڑھ گئی. بھائی کے ہاتھوں کو چوم لیا اور چومنے کے بعد کہا بھیا اجازت دے دو میں آپ کے بال چومنا چاہتی ہوں، اجازت دے دو میں آپ کا گلا چومنا چاہتی ہوں. کہا بہن آج تک تم نے ایسا نہیں کیا، میرا گلا اور میرے بال کیوں چومو گی؟ کہا مجھے اپنی ماں فاطمہ یاد آ گئی ہے. کہا میری ماں فاطمہ ایک دن تمہارے بال کاٹ رہی تھی لیکن رو پڑی اور روتے روتے سسکیاں بند گئی. میں نے پوچھا ماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹی میں آج بال کاٹ رہی ہوں، میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، اس کے بال خون میں اور کربلا کی ریت میں لگ جائیں گے، میرے بیٹے کے حلقوم پہ چھری چلائی جائے گی. زینب اگر تو بچے تو میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا. کہا بھیا مجھے ماں یاد آ رہی ہے. کہا بھیا، کہا بہن جو نانا نے وعدہ کیا تھا اب تمہارا بھائی وعدہ وفا کرنے جا رہا ہے. سیدہ زینب کبھی بھائی کو دیکھتی ہیں، کبھی اونو محمد شہید ہوئے لیٹے ان کو دیکھتی ہیں، کبھی بھائی کے چہرے کو، کبھی علی اصغر کے چہرے کو، کبھی حسین کے چہرے کو، کبھی کٹے ہوئے عباس کے بازو کے چہرے بازوؤں کو دیکھتی ہے. اللہ اللہ. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا بہن تیری رگوں میں فاطمی دودھ ہے، حیدری خون موجود ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں، تمہارا بھائی امتحان دینے جا رہا ہے. زینب بولی بھیا میری رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے اور علی کا خون ہے، میں بھی اسی نانا کی نواسی ہوں جس کے تم ہو. اگر میری زبان پہ تالا نہیں ہوتا، اگر ہم اہل بیت کا امتحان نہیں ہوتا، اگر نانا نے وعدہ نہیں کیا ہوتا تو یہ اکیلی زینب ان کربلا والوں کے لیے کافی تھی. یہ تلواریں اٹھاتے،
یہ برچے اٹھاتے, یہ نیزے اٹھاتے, میں علی اصغر کو رنگ میں نہیں بھیجتی, علی اکبر کو میدان میں نہیں بھیجتی, اور محمد کو نہیں بھیجتی, بھائی عباس کو نہیں بھیجتی. یہ تلواریں اٹھاتے, برچے اٹھاتے, اور آپ کی بہن زینب آسمان کی طرف کو ہاتھ اٹھاتی اور کہہ دیتی, او آسمان تجھے میرے نانا کی قسم, اگر تو میرے نانا کے صدقے میں بنا ہے تو پھٹ جاؤ. اور زینب اس زمین سے کہتی, اے زمین تجھے میرے بابا, تجھے میری ماں فاطمہ کے سجدوں کی قسم, اگر تو میرے نانا کے صدقے میں بنی ہے تو پھٹ جاؤ. زندہ نگل لے تو یہ زمین پھٹ جاتی, آسمان ٹپک جاتا, سارے یزیدی نیست و نابود ہو جاتے. مگر بھائی ہمیں امتحان دینا ہے, زینب کی زبان پہ تالا ہے. جاؤ بھائی, جاؤ بھائی, انشاءاللہ جاؤ جاؤ, میں کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی. کہا بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا, بہن اب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا بھیا ایک حسین کربلا میں شہید ہوا, ایک حسین زینب حسین, اس کا نام بھی اب حسین رکھا. کہا یہ حسین قافلے کو لے جانے کے لیے تیار ہوا. کہا بہن اجازت دو میں جا رہا ہوں, نانا کے دین کو میری ماں نہیں ہے بہن, اگر میری ماں ہوتی تو آج ماں سے اجازت لے کے ہاتھ چوم کے جاتا, میرے نانا ہوتے تو ہاتھ چوم کے جاتا, میری ماں فاطمہ ہوتی تو ہاتھ چوم کے جاتا. مگر زینب تم مجھے اپنے ہاتھ چوما دو تاکہ میں سمجھوں میں نے فاطمہ اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے. تم بھی تو زینب فاطمہ کی بیٹی, حسین کی بہن ہو. بہن نے بھائی کو کلیجے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد ہاتھ بڑھا دیے. لو بھائی اگر تسلی ہوتی ہے تو زینب تیار ہے. زینب کے ہاتھ چومنے کے بعد کہا بہن میں جا رہا ہوں. کہا بھائی ٹھہر جاؤ, بھائی رک جاؤ. سیدہ زینب سیدھی اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے نانا محمد الرسول اللہ کا امامہ شریف لائی. امامہ لا کر کے کہا بھائی میں نے کبھی امامہ نہیں باندھا, مگر میرے نانا نے تمہیں پیٹھ پہ سوار کیا تھا, میرے نانا نے تمہیں گود میں بٹھایا تھا, میرے نانا نے تمہیں کاندھے پہ بٹھایا تھا. آج میں زینب اپنے نانا کا ماما اپنے بھائی کے ہاتھ, اپنے بھائی کے سر پر اپنے ہاتھوں سے باندھوں گی. اور میرے سامنے آ جاؤ میرے بھائی. اللہ اللہ, حسین آ گئے. زینب اب امامہ باندھنا شروع کرتی ہے اور کربلا کی طرف کو منہ کر کے کہتی ہے ظالمو دیکھو یہ وہ نواسا ہے جس کو نانا چومتے بھی تھے اور سومتے بھی تھے. یہ وہ نواسا ہے جس کے سر پہ اس کی بہن اپنے نانا کا امامہ باندھ رہی ہے. حسین پاک کے سر پہ امامہ باندھتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. ایک امامہ لپیٹ دیا, چوم لیا, کہا بھیا ٹھہر جاؤ, پھر امامہ باندھا, پھر چوما. سیدہ زینب امامہ باندھتی جا رہی ہے اور باندھنے کے بعد ان ظالموں کو یاد آ جائے کہ حسین کے سر پر نبی کا امامہ ہے, شاید کوئی جہنم سے بچ جائے. اللہ اللہ. حسین پاک بولے بہن ٹھیک ہے اب اجازت ہو تو چلو. کہا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ. سیدہ زینب اپنے چچا کی زرہ لاتی ہے اور لانے کے بعد اپنے بھائی کو پہنا دیتی ہے. کہتی ہے جاؤ بھائی, میرے پاس اگر کچھ اور دولت ہوتی آج میں اپنے بھائی پر نانا کے دین پہ قربان کر دیتی. چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے وہ شہید ہو گئے, زینب کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ اللہ. سیدہ زینب نے زرہ پہنا دی اور زرہ پہنانے کے بعد اب بولے حسین چلو بہن. کہا بھائی ٹھہر جاؤ. سیدہ زینب آئی, آ کر کے اپنے بابا حضرت علی کی ذوالفقار لے کے آتی ہے, تلوار لے کے آتی ہے اور لانے کے بعد کہتی ہے لو بھائی ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, مگر آج زینب ہے علی کی بیٹی, اپنے بھائی کو بابا کی تلوار دیتی ہے. جاؤ
تاکہ یہ یزیدی دیکھے علم علی کی جھلک بھی ہے، حضرت حمزہ کی جھلک بھی ہے، محمد الرسول اللہ کی جھلک بھی ہے، جاؤ کربلا میں تاکہ دنیا دیکھے۔ لیکن بھائی میں نے بابا کی تلوار دے دی ہے، مگر تلوار کو دیکھ کر کے علی کے شیر میں خون گرم نہ پڑ جائے، علی کا شیر بھی بھر نہ جائے، علی کے شیر کے خون میں جولانیت نہ آ جائے۔ بھائی اگر تم نے تلوار اٹھا دی، تمہارا خون گرم ہو گیا، تو یہ علی کے بیٹے کی تلوار کوئی مائی کا لال روک نہیں پائے گا، امتحان ختم ہو جائے گا۔ بھائی نانا کا سر جھکنے نہیں دینا ہے، جسم پہ تیر کھانا ہے۔ نانا نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا تو سجدے سے سر اٹھا لیا۔ تم 72 زخم جسم پہ کھا کے سجدہ کرو، وہ سجدہ کرو۔ دنیا نے دیکھا نبی نے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھا لیا، لیکن کربلا میں حسین سجدہ کرے تو کربلا کی زمین دیکھے حسین نے سجدہ کیا، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ دنیا کے نہیں بلکہ کربلا کے ذرات دیکھے حسین نے سجدہ کیا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ہوائیں دیکھے، آسمان دیکھے، زمین دیکھے، فرشتے دیکھے، حسین نے سجدہ کیا 72 زخم کھا کر کے، مگر سجدے سے سر نہیں اٹھایا، بلکہ نانا کے دین کو اٹھایا، نانا کے دین کو اٹھایا، نانا کے دین کو اٹھایا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری بات بتا دوں، کہانی اتنی لمبی ہے، واقعہ اگر مجھ جیسا بیان کرے تو پوری رات گزر جائے گی، اور روزانہ مجھے بولنا پڑتا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہو۔ مگر آپ کی محبت، تم لوگ پانی تیار کر لو یا شربت، آپ کی محبت پیارو، اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا۔ میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، آج کے بعد ہر سال یہ جلسے کرو۔ ایک رات بستر کو نہیں چھوڑ سکتے کیا؟ نبی کے بچوں کے نام پہ کمیٹی والوں کی خوب مدد کرو، 200 دینے کے 400 دو، انشاءاللہ نبی کے بچوں کا فیضان تمہارے بچوں پہ برسے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہٹ جائیں گے، بیماری سے بچ جائیں گے، نبی کے بچوں کا ذکر تمہارے گاؤں میں ہوگا تو فرشتے آئیں گے، بہاریں آئیں گی، بیڑا پار۔ حسین پاک کو کفن شریف نہیں دیا گیا، اسی کفن میں دفن کر دیا گیا۔ 11 محرم کو سر پاک کو خوالی لے گیا تھا نیزے پہ، یزیدی جو خوالی تھا اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس پہ حسین کا سر تھا، حسین کا سر تھا، اور ادھر سے جسم پاک کو کربلا شریف میں دفن کر دیا۔ حضرت نے انہوں نے مولانا افضل صاحب قبلہ نے انہوں نے جو آیت پڑھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ایسی ایک آیت اور ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کا مفہوم میں بتا دوں، حضرت کو بھی یہ سن کے بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی تفسیر کی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہر ایک کی تفسیر یہ ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آباد نے بھی یہی لکھی ہے۔ جتنے بھی مفسر ہیں، چاہے ساوی شریف ہو، بیضاوی شریف ہو، تفسیر عزیزی، کوئی سی بھی تفسیر ہو، تفسیر جلالین ہو، سب نے یہی تفسیر کی ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سننے کی بات ہے، حضرت بھی سنے، سارے لوگ سنے، پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی شہید ہو جائے، اس کا جسم ادھر ہے، اس کی گردن ادھر ہے، اب تم اپنے یہاں MBBS ڈاکٹر کو لے آؤ، MD کو لے آؤ، امریکہ کے ڈاکٹر کو لے آؤ، کہا صاحب ہمارے مریض کو دیکھ لو، ہمارے مریض کو دیکھ لو، تو وہ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا پاگل ہو کیا، پگلے ہو گئے ہو، ارے اس کی گردن ادھر ہے، جسم ادھر ہے، یہ تو مر گیا، مر گیا۔ کہا نہیں صاحب، ہمارا قرآن کہتا ہے یہ شہید ہے، زندہ ہے، زندہ۔ تو ڈاکٹر کہتا قرآن کو ہٹاؤ ایک طرف، اپنی فلسفی ہٹاؤ ایک طرف، ارے یہ زندہ ہوتا تو بولتا، بول کے دکھاؤ، اس سے کھڑا کر کے دکھاؤ اس کو، بولتا۔ ساری تفسیریں یہاں گونگی ہو جاتی ہیں، ساری تفسیریں یہاں بند ہو جاتی ہیں، اس کا جواب بند ہو جاتا
ہوتا ہے جو انہوں نے کہا تھا نا دو چیزوں کو پکڑے رہو گے, ایک اہل بیت, ایک نبی کی اولاد, اور دوسرا قرآن شریف. قرآن اگر نبی کی اولاد کو سمجھنا ہے تو قرآن شریف سے سمجھو, اور اگر قرآن شریف کو سمجھنا ہے تو نبی کی اولاد سے سمجھو. یہ جملہ اور بڑھائے دیتا ہوں حضرت کے لیے, نبی کی اولاد سے سمجھو. لیکن سنو, آج تک دنیا میں اس کی تفسیر کسی نے نہیں کہی تھی. سارے مفتی فیل تھے, سارے مفتیوں کے قلم ٹوٹ گئے, سارے مفتیوں کی تفسیریں بند تھی. لیکن اہل بیت میں سے حسین پاک کربلا میں شہید ہوتے ہوتے قرآن کی تفسیر مکمل کر گئے, جواب دے گئے, بتا گئے دیکھو تم کہتے ہو کہ شہید زندہ ہے, مرتا نہیں. ڈاکٹر کہتا زندہ ہوتا تو یہ بولتا دیکھو میرا جسم کربلا میں ہے اور میرا سر خوالی کے نیزے پہ ہے, کئی میل کی دوری پر ہے, مگر نیزے پر سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, بول رہا تھا, پڑھ رہا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, قرآن کی آیت بول رہا تھا, کسی نے جواب نہیں دیا. عملی تفسیر دی, شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے. قرآن کی تفسیر مکمل. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اس لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی, پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ روزانہ مجھے بولنا پڑتا ہے. دعا کرنا اللہ مجھے بھی علم, میرے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے. آپ لوگ بہت اچھے ہو, بس یہ سن لو, جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. دل پگھل گیا جاتے جاتے سب لوگ یا حسین کہنا. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, بولو یا حسین یا حسین. فرشتے بھی کہیں کہ دیکھو حسین کے ماننے والے, بولو یا حسین یا حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, بولو یا حسین یا حسین یا حسین. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, اس کا مفہوم ترجمہ کر دوں. اللہ نے کہا اپنے محبوب سے محبوب اعلان کر دو, بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا, کچھ بدلہ نہیں چاہتا, اتنا چاہتا کہ تم نبی کے گھر والوں سے پیار کرتے رہو, محبت کرتے رہو. اپنے بچوں کو بتا جانا, اپنی نسلوں کو بتا جانا کہ حسنین کریمین کی محبت تمہارے گھروں میں رہنی چاہیے, مگر شریعت کے مطابق. شریعت سے ہٹ کے اگر چلو گے تو حسین پاک راضی نہیں ہو سکتے ہیں. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ. مبارکباد کے لائق ہیں کمیٹی والے, اور کمیٹی والے کیا, ان سے زیادہ آپ لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے, بچے نے ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے, میرے مولا سب کے ہاں برکتیں فرما دے, کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے پروگرام حضرت لوگ بتائیں گے. ہاں تو